اس زمین پر ایک قوم ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ اگر وہ باہر آ جائے تو دنیا کا کوئی ہتھیار، کوئی فوج، کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ کیا تم جانتے ہو کہ ایک نبی بادشاہ نے ان کے راستے کو روکنے کے لیے ایک عظیم دیوار بنائی تھی؟ وہ دیوار آج کہاں ہے؟ کیا وہ لوگ اب بھی بند ہیں؟ آؤ آج ان سب سوالوں کا جواب قرآن کی روشنی میں ڈھونڈیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ یہ وہ بادشاہ تھا جسے اللہ نے علم دیا، طاقت دی اور انصاف کا جذبہ ادا کیا۔ اس نے زمین کے کناروں تک سفر کیا، مغرب کی حد سے مشرق کی انتہا تک، اور جہاں بھی گیا انصاف قائم کیا۔ ذوالقرنین مغرب کی طرف گیا، وہاں اس نے سورج کو ایسا پایا جیسے وہ سیاہ پانی والے چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ پھر وہ مشرق کی جانب نکلا، وہاں ایک قوم تھی جو کھلے میدانوں میں رہتی تھی اور سورج کی دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پھر ذوالقرنین ایک وادی میں پہنچا، دو بلند پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا۔ وہاں کے لوگ خوفزدہ تھے۔ انہوں نے کہا، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کوئی عام قوم نہیں، یہ ایسی طاقتور نسل ہے جو بستیوں پر حملے کرتی، کھیت اجاڑتی، پانی کے ذخائر ختم کر دیتی اور کمزور لوگوں کو غلام بناتی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زمین میں بڑے فساد کے سبب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک شخص ان میں سے 1000 افراد کے بدلے جہنم میں جائے گا۔ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور طاقت بھی غیر معمولی۔ ذوالقرنین نے کہا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے۔ ذوالقرنین نے لوگوں کی مدد لی اور لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے جمع کر کے دو پہاڑوں کے درمیان بھر دیے، پھر آگ دہکائی اور پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالا۔ یوں ایک عظیم بڑی دیوار تیار ہوئی جو اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یاجوج ماجوج اب بھی بند ہیں؟ جی ہاں، یاجوج ماجوج ابھی بھی بند ہیں، ابھی وہ کھولے نہیں گئے، ان کے لیے وقت مقرر ہے۔ کیا وہ ہوائی راستے سے نکل سکتے ہیں؟ نہیں، سیٹلائٹس اور ڈرونز بھی ان کی جگہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس مقام کو نگاہوں سے چھپا رکھا ہے۔ قیامت کے قریب جب وہ نکلیں گے تو وہ ہر بلندی سے اترتے آئیں گے، دنیا بھر میں ہلچل مچ جائے گی، ان کی تعداد اور طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹکے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ایک خاص بیماری کے ذریعے انہیں ہلاک کرے گا۔ ذوالقرنین کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ طاقت اللہ کی امانت ہے، اسے انصاف کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی دیوار صرف پتھر کی نہیں، ایمان کی بھی ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر طاقت ایک دن ختم ہو جائے گی، باقی صرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے راز انسان کی ٹیکنالوجی سے بلند ہیں۔ اگلی قسط، چیٹیوں کی فوج اور مسکراتا نبی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چیٹیاں بھی بات کرتی ہیں؟ اور کبھی ایک نبی نے ان کی بات سنی اور مسکرا دیے۔ یہ کس نبی کی کہانی ہے اور چیٹیوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے اگلی قسط میں چیٹیوں کی فوج اور مسکراتا نبی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔